السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ مریم کی آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 40 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیخ کنی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں اور معاذ اللہ عز و جل خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں، واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سورۃ نساء آیت نمبر 171 کی تفسیر میں تفسیر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ، نمبر 4 مرخوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرخوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اخنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے
اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ البتہ تفسیر مدارک میں سورہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے 3 فرقوں کا ذکر ہے، اور اس میں ملکانیہ فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مقام پر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اور ملکانیہ فرقے کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ تو کافروں کے لیے خرابی ہے، یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں، جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا، تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن وہ اپنے بارے میں ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں، حالانکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 39 میں ارشاد ہے، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور انہیں مانتے ہیں اور نہیں مانتے۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے، اور نیک و بد تمام لوگ پچھتائیں گے، اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔ قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہ جائیں گے تو موت کو ایک سرمئی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہاں جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے دوزخیو، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ پھر موت کے مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا اور اسے ذبح کر کے کہا جائے گا، اے اہل جنت، تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ اے اہل جہنم، تمہیں دوزخ ہمیشہ رہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے۔ اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے
اور پچھتائیں گے، اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 31 میں، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے سورۃ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسرت و پچھتاوے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کی پیروی میں لگ جائے۔ چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اخروی تیاری کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے، اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور میری ذات کے سوا کوئی باقی رہے گا، نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی، اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا، اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس پر رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ تو گناہ گار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔